ماں رو رہی ہے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام حضرات سے گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ مولانا صاحب آ رہے ہیں۔ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام خواجہ جناب مولانا ایاز صاحب بارہبنکی سے میں کو تشریف لائیں، بارگاہ امام میں منظوم نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ باول زبان نعرہ صلوات۔ چار مصرعیں سماعت فرمائیں حضرات کہ چھٹے گی کذب کی گردے کہن آہستہ آہستہ، چھٹے گی کذب کی گردے کہن آہستہ آہستہ، مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ۔ ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو، کھلیں گے اس پہ اوصاف حسن آہستہ آہستہ۔ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں حضرات کہ مسلمانوں کوئی تم سا بھی ناداں ہو نہیں سکتا، مسلمانوں کوئی تم سا بھی ناداں ہو نہیں سکتا، کوئی ذرہ مثال ماہ تابہ ہو نہیں سکتا۔ ابو طالب کو کافر کہنے والوں میرا دعویٰ ہے کسی کافر کا بیٹا کل ایمان ہو نہیں سکتا، کسی کافر کا بیٹا کل ایمان ہو نہیں سکتا۔ بزبان ممدود جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ کل ایمان میرا بیٹا یہ میری تقدیر ہے، کل ایمان میرا بیٹا یہ میری تقدیر ہے، عقد احمد کا پڑھا تھا یہ میری توقیر ہے، عقد احمد کا پڑھا تھا یہ میری توقیر ہے۔ تو مجھ کو کافر کہنے والوں اور قبلہ ڈھونڈ لو، میرے بیٹے کی جنم بھومی میری جاگیر ہے۔ مجھ کو کافر کہنے والوں اور قبلہ ڈھونڈ لو، میرے بیٹے کی جنم بھومی میری جاگیر ہے۔ مانندے موم سنگ بھی گھلتے چلے گئے، مانندے موم سنگ بھی گھلتے چلے گئے، تھپے قبائے رنج کے دھلتے چلے گئے۔ اور مشکل کشا کا نام جب آیا زبان پر، مشکل کے جتنے بند تھے کھلتے چلے گئے، مشکل کے جتنے بند تھے کھلتے چلے گئے۔ احساس گر ہوتا ہے تو انجام ستم کا، مظلوم کا افسوس تو ظلم نہیں کرتا، مظلوم کا افسوس تو ظلم نہیں کرتا۔ اور کیوں روئے ہمیں سید بے قسم یزیدی، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ کیوں روئے ہمیں سید بے قسم یزیدی، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ اللہ ہرے تجارت علوی کی مصلحت، اللہ ہرے تجارت علوی کی مصلحت، نانے جوی کو بیچ کے جنت خرید لی، نانے جوی کو بیچ کے جنت خرید لی۔ تو جاگے تو بیچ ڈالی بتوں کی خدائی بھی، سوئے تو کبریا کی مشیت خرید لی، سوئے تو کبریا کی مشیت خرید لی۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد حضرات۔ ایک اور سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ زمانہ کیوں منور ہے یہ کیسا نور پھیلا ہے، زمانہ کیوں منور ہے یہ کیسا نور پھیلا ہے، یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے،
یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے اور سمجھ پائے گی کیسے حضرت شبر کو یہ دنیا، سمجھ پائے گی کیسے حضرت شبر کو یہ دنیا ملک خیاط بن کر ان کے دروازے پہ آیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ملک خیاط بن کر ان کے دروازے پہ آیا ہے، اور حیات و موت پہ دنیا میں بھی ہے اختیار ان کا، حیات و موت پہ دنیا میں بھی ہے اختیار ان کا۔ انہی کے باپ نے ٹھوکر سے تو مردہ جلایا ہے، انہی کے باپ نے ٹھوکر سے تو مردہ جلایا ہے۔ زمانے کی یہ کوشش تھی خدا کا نام مٹ جائے، زمانے کی یہ کوشش تھی خدا کا نام مٹ جائے۔ حسن نے صلح کر کے دین پیغمبر بچایا ہے، حسن نے صلح کر کے دین پیغمبر بچایا ہے۔ اور تقابل کر رہے ہو کس طرح آل پیغمبر کا، تقابل کر رہے ہو کس طرح آل پیغمبر کا۔ جو ادنا تھا وہ ادنا ہے، جو اعلیٰ تھا وہ اعلیٰ ہے، جو ادنا تھا وہ ادنا ہے، جو اعلیٰ تھا وہ اعلیٰ ہے۔ بھلا سکتی نہیں دنیا کبھی اولاد حیدر کو، بھلا سکتی نہیں دنیا کبھی اولاد حیدر کو۔ انہی کے نام سے تو آج دسترخوان چلتا ہے، انہی کے نام سے تو آج دسترخوان چلتا ہے۔ اور شعاع نور کی پھیلی ہوئی ہے دونوں عالم میں، شعاع نور کی پھیلی ہوئی ہے دونوں عالم میں۔ حسن ہے فاطمہ کی گود میں یا چاند نکلا ہے، حسن ہے فاطمہ کی گود میں یا چاند نکلا ہے۔ نعرے صلوات۔ بس ایک شاعر اور اس کے بعد مولانا مصطفیٰ کے درمیان گزارش کر رہا ہوں جناب شجاع عالم پوری کی بارگاہ میں ممبر پر تشریف لائیں، بارگاہ امام میں منصوب نذرانے عقیدت پیش کریں۔ بابا زبان نعرہ السلام۔ جو حضرات امام باڑی کے پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے برائے کرم، 3-4 شاعر کر چکے ہیں، آپ سے گزارش ہے امام قبلہ مولانا رائس احمد جارجوی صاحب کو تشریف لا چکے ہیں، برائے کرم آپ حضرات سے گزارش ہے تشریف آنے کے زحمت گوارا کریں۔ نعرہ صلوات محمد والا۔ مختصر میں ایک مطلب 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ ہوگا کبھی نہ ختم زمانہ حسین کا، ہوگا کبھی نہ ختم زمانہ حسین کا، ہر سانس پڑھ رہی ہے قصیدہ حسین کا، ہر سانس پڑھ رہی ہے قصیدہ حسین کا۔ اور انسانیت کو زندگی بخشی حسین نے، ہر قوم کے لبوں پہ نعرہ حسین کا، ہر قوم کے لبوں پہ نعرہ حسین کا۔ یہ بھی شعر بطور خاص۔ اور نیزے پہ سر حسین کا جب شمر نے رکھا، نیزے پہ سر حسین کا جب شمر نے رکھا، قرآن نے پڑھا ہے قصیدہ حسین کا، قرآن نے پڑھا ہے قصیدہ حسین کا۔ یہ شعر بطور خاص سماعت کر لیں۔ قبلہ نام حسین کی ہے سبھی لے لگی ہوئی، نام حسین کی ہے سبھی لے لگی ہوئی، دنیا میں بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، دنیا میں بٹ رہا ہے خزانہ حسین۔
یہ شعر بطور خاص او بیعت کا سر اٹھانا ہے دنیا میں آشتا کیوں بیعت کا سر اٹھانا ہے دنیا میں آجتا ایسا پڑا ہے منہ پہ تماچا حسین کا ایسا پڑا ہے منہ پہ تماچا حسین کا یہ شعر بطور خاص اعلان کر گئے ہیں حبیب و زہیر قین اعلان کر گئے ہیں حبیب و زہیر قین بے آرزو دلوں کا ٹھکانہ حسین بے آرزو دلوں کا ٹھکانہ حسین کا یہ بھی شعر بطور خاص فرش عزا بچھا کے کرو مجلس حسین وہ فرش عزا بچھا کے کرو مجلس حسین لازم ہے ایسی فرش پہ آنا حسین کا لازم ہے ایسی فرش پہ آنا حسین کا صلوات محمد محمد وہ آخری شعر وہ مٹی میں مل گیا ہے تیرا نام اے یزید مٹی میں مل گیا ہے تیرا نام اے یزید دونوں جہاں میں بجتا ہے ڈنکا حسین کا دونوں جہاں میں بجتا ہے ڈنکا حسین کا شے کو مٹانے والے زمانے سے مٹ گئے شے کو مٹانے والے زمانے سے مٹ گئے ہوتا ہے آسمانوں پہ چرچا حسین کا ہوتا ہے آسمانوں پہ چرچا حسین کا اس سلسلے کا آخری شعر غیبت سے جب ظہور کرے گا میرا امام غیبت سے جب ظہور کرے گا میرا امام گن گن کے لے گا ظلم سے بدلہ حسین کا گن گن کے لے گا ظلم سے بدلہ حسین کا نعرہ صاحب مجلس میں کافی تاخیر ہو چکی ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں بہت عزت و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید رئیس احمد چاچوی صاحب کے مولا کی بارگاہ میں ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان کے ذریعے سے مومنین قلوب کو نور فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات تمام حضرات سے گزارش ہے خوش حضرات تشریف لے آئیں جو حضرات ادھر ادھر ہے فاتحہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قرآن مقدس نے ایک اعلان فرمایا اور یہ اعلان رہتی دنیا کے لیے ایک بہت اہم اور بڑا پیغام ہے. الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، ترہا لے کے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ترہا لے کے، تطمئن قلوبہم، کہ ان کے دل مطمئن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اس عالم میں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہ ایک آیت ہی نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن کا دیا ہوا نسخہ کیمیا ہے. دنیا کو اطمینان کی تلاش ہے مگر سب کچھ مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے تو اطمینان نہیں. جبکہ انسان کو بڑی تلاش ہے کہ اسے اطمینان مل جائے، اسے اطمینان مل جائے، مگر اطمینان کی تلاش تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ انسان اطمینان تلاش کر رہا ہے گھریلو زندگی میں، انسان اطمینان تلاش کر رہا ہے دولت کی فراوانی میں، اور یہ خیال رہے کہ گھریلو زندگی انسان کو مطمئن نہیں کرتا. فیملی لائف انسان کو مطمئن نہیں کرتی. یہ تلاش کر رہا ہے کہ دولت ہے اور دولت مل جائے اطمینان مل جائے گا. جتنی دولت بڑھے گی اتنا اطمینان ملے گا، جتنی دولت بڑھ جائے گی. حالانکہ دولت اطمینان نہیں دیتی. پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، دولت انسان کی سکون کی چیز کو خرید تو سکتی ہے مگر اطمینان نہیں دے سکتی.
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले दौलत तवज्जो है। इत्मीनान इंसान के सुकून की चीज को, हालांकि ये भी एक फलसफा है कि इत्मीनान और सुकून एक ही है, हालांकि नहीं है। इत्मीनान अलग है, सुकून अलग है। सुकून अलग है और इत्मीनान अलग है। का दौलत की फरावानी इंशाअल्लाह इत्मीनान अता करेगी, मगर दौलत जितनी बढ़ती चली गई बेचैनियां उतनी बढ़ती चली गई। यानी दौलत ने इत्मीनान नहीं दिया, बेचैनी को मजीद पैदा कर दिया। तो आप सोचना ये है कि फिर मिल क्यों नहीं रहा है इत्मीनान। अल्लाह ने आवाज दी, तुम दौलत में इत्मीनान तलाश कर रहे हो। इत्मीनान दौलत में नहीं है, हमारे जिक्र में है। जितना हमारा जिक्र करते जाओगे इत्मीनान मिलता जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। ये अंजुमन मुईनुल मजालिस की इस साल की पहली मजलिस, और उसका उन्वान बड़ा खूबसूरत होता है, तशनगाने फुरात का मातम। क्या जिसने भी ये उन्वान इख्तियार किया है, जिसने भी ये चूज किया, ये वाक़अन वो शख्स मारिफत वाला था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आज मेरे साथ तशनगाने फुरात का मातम है और उस सिलसिले की ये पहली मजलिस है। तो मैं ये चाहूँगा कि बेदार रह के इसको सुना जाए, हालांकि बेदार है, मगर मैं फिर ये तकादा कर रहा हूँ कि तो पहली मजलिस है, अभी तो सफर तवील है। कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है, और एक से एक खतीब आने वाले हैं जो आपको सैराब फरमाएंगे। तो इंसान तलाश कर रहा है दौलत में इत्मीनान, मगर दौलत में इत्मीनान नहीं है, बल्कि इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह के जिक्र में इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का जिक्र करता रहे, इत्मीनान खुद ब खुद आता रहेगा। वो उसका काम है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो जिक्र परवरदिगार करे, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र करे, इत्मीनान खुदा आता करेगा। इंसान दौलत से, पैसे से, रुपए से सामान्य सुकून खरीद सकता है, मगर जरूरी नहीं कि इत्मीनान मिल जाए। दलील देते चलें। बेहतरीन बेड, बेहतरीन बिस्तर, मखमली गद्दे और तकिए दौलत से खरीद लिए जा सकते हैं। अगला जुमला बड़ा खतरनाक। बेहतरीन गद्दे, मखमल की चादरें, ये सब खरीदे जा सकते हैं दौलत से, मगर इस बेहतरीन बेड के ऊपर लेटने के बाद नींद आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है। अरे सलावत तो बोले मोहम्मद वाले। ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि असबाब सुकून खरीदा जा सकता है, वो इंसान के इख्तियार में है। अरे गौर करें भाई, असबाब सुकून इंसान खरीद सकता है। क्यों? इसलिए कि वो इंसान के इख्तियार में है, मगर इत्मीनान या नींद इंसान के इख्तियार में नहीं है। और ये नींद इख्तियार में उसके है जो पैदा करने वाला है। वो जब चाहता है सुला देता है और जब चाहता है उठा देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है।
جاتا ہے سلا دیتا. ابھی پرسوں کی بات انقلاب سرسوی صاحب کی 40ویں کی مجلس رات والی ہم نے پڑھی. دوسرے دن ایک دوسرے ذاکر تھے مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ مگر صاحب 1:20 پر ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ سب لوگ جائیں. انہوں نے کہا کہ حقہ بھر دیں. ہم نے کہا نہیں اب کوئی حقہ نہیں, کل مجلس پڑھنا ہے صبح میں تو آپ اب جائیے, اب ہم سونا چاہتے ہیں. 3 آدمی وہ ہمارے برابر میں ادھر ادھر بیٹھ لگے ہوئے ہیں. وہ تو سو گئے مگر ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی, حالانکہ ہم نے لائٹ بند کرائی, حالانکہ ہم نے کہا کہ اب تم چلے جاؤ, اب ہم سوئیں گے. عقیدت مند محبت کرنے والے بیٹھے تھے. اللہ نے آواز دی محبت کرنے والوں کو خود سے جدا کرنا تمہارا کام ہے مگر نیند دینا تو ہمارا کام ہے. صلوات پڑھے محمد والے. شعر پڑھا ہوں غالباً منور رانا کا شعر ہے, پڑھ دیتا ہوں کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. غور کریں, سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مزدور کبھی نیند کی, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہل جوتا جا رہا ہے, ہل چلایا جا رہا ہے, کچھ تھکا بیلوں کو روکا اور وہیں سو گیا. ارے نیند کیسے آئی؟ کہ نیند اس لیے آ رہی ہے کہ مزدوری اور محنت کرنے والے دوسروں کے طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتے, اللہ کی رحمت پہ بھروسہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں. دولت سے نہ اطمینان خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی سکون, اسباب سکون لا سکتے ہیں. بہترین قسم کی ایک صاحب کرسی لے کے آئے, چیئر پرسن تھے, تو چیئر بھی اچھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ صاحب چیئر اتنی اچھی ہے تو پرسن کتنا اچھا ہوگا. چیئر پرسن ہے, چیئر اتنی اچھی ہے. ارے خدمت کرنے والے کرسیوں سے نہیں پہچانے جاتے, اپنی محبت سے پہچانے جاتے ہیں. بہت بڑا جملہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدمت کرنے والے اپنی کرسیوں سے نہیں بلکہ اپنی محبت سے پہچانے جاتے ہیں. اور ایک عربی کا مقولہ پڑھے دیتا ہوں, سید القوم خادمہ, قوم کا سردار اس قوم کا خادم ہوتا ہے. جتنی خدمت کرتا جائے گا سرداری کے وقار کو پاتا جائے گا. حکومت کرنے والے حاکم نہیں ہوتے, خدمت کرنے والے حاکم ہوتے. چنانچہ دیکھیں حکومت کرنے والے بیٹھے رہے, جو اپنی پشت پر ڈال کے روٹیاں لے جاتا تھا وہ کلبی علیہ السلام تھا. راتوں کو کوئی بات نہیں ہے, یہ تو خیر دھواں ہے, لوگوں کے تو دلوں سے دھوئیں نکلتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. کہ ماشاءاللہ جوگی پورے کا آپ انتظام دیکھتے کتنا خوبصورت تھا. یہ مولوی ہاؤس ہے, ادھر بھی بھٹیاں جل رہی ہیں, ادھر بھی, تو ہم نے کہا انہیں اتنا تپاؤ کہ یہ کندن ہو جائے. تو اطمینان مل جائے کوئی ضروری نہیں ہے. اطمینان دولت سے خریدا نہیں جاتا, اور اطمینان کسی دکان پہ بکتا نہیں ہے. تو اب ہے کہاں اطمینان؟ کہ اللہ کے ذکر میں, اللہ کے
ذکر میں. تو آپ نے کسی نے کہا جو یہ تسبیح پڑھ رہا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کہ پیغمبر نے کہا نہیں، پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم ذکر سے، تم مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. ارے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور بہت دور سے نتیجہ لا رہا ہوں. تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر. ارے نہیں نہیں نہیں، میں نے عرض کیا بہت دور سے نتیجہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں کہ تم ذکر کرو، اپنی مجلسوں کو زینت دو. اچھا مجلس سے مراد تو یہی ہے کہ جو اب ہو رہی ہے؟ نہیں، مجلس کہتے ہیں بیٹھک کو. تم اپنی بیٹھکوں کو جہاں بیٹھ جا رہے ہو وہاں پر ذکر علی کرو. زمین پہ بیٹھے ہو تو زمین پہ ذکر علی کرو. تار پہ چڑھ گئے ہو، تار پہ ذکر علی کرو. میں ایک نتیجے کے لیے یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، ذکر علی سے. زینت کا مطلب ہے کہ زینت کو سمجھنا ہے آدمی اگر کچھ بھی نہ پہنے، صرف بنیان میں اور لنگی میں رہے تو آدمی تو تب بھی ہے، مگر اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں. کیوں؟ یہ آدمی خود کو زینت دے رہا ہے. اے صلوات پڑھے محمد والے. اچھا کرتا پاجامہ پہنا خوبصورت سا اور اس پر سب بٹن بڑے خوبصورت لگائے، ان اچھے بٹنوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا زینت ہے، زینت ہے. سب پرفیوم بھی لگایا جائے یا کوئی بہت اچھا عطر لاؤ اسے لگا. نہیں، عطر کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ لیں کہ یہ بھی زینت ہے. یعنی جتنی زینت بڑھتی جائے گی انسان کا وقار بڑھتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا. تم اپنی مجلسوں کو زینت دو. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی مجلسوں میں ذکر علی کرو، بلکہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یہ نہیں کہ براہ راست یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ علی کا ذکر عبادت ہے، کہی جا سکتی تھی کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہا کہی گئی، بلکہ پورا سلسلہ بنایا. تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر پیغمبر کا فرمان ہے. میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اللہ کا ذکر عبادت ہے. یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی علی کا ذکر نہ کرے اور صرف اللہ کا ذکر کرے تو وہ ذکر عبادت نہیں ہوتا. عبادت وہی ذکر ہوتا ہے کہ جس میں علی کا ذکر شامل ہو جائے. اگر ایسا نہ ہوتا تو نماز تو صرف اللہ کے لیے ہے. نماز تو صرف اللہ کے لیے ہے. اس نماز میں اللہ نے کہا درود ضرور پڑھنا. ارے صلوات پڑھے محمد والے. اس نماز کے لیے کہا گیا کہ اس میں تشہد میں درود ضرور پڑھنا. کیا کیوں؟ کہ بغیر درود کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. بغیر درود کے نماز نہیں ہوتی. درود پڑھا جائے گا محمد و آل محمد پر. اگر محمد و آل محمد پر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے.
یہ درود ہے جو نماز کو نماز بناتا ہے. تم علی کا ذکر کرو. علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اللہ کا ذکر عبادت ہے. ذکر کرو علی کا. ذکر علی ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ذکر کبریا، اللہ کا ذکر. اور اب یہاں آنے کے بعد کہا کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو علی کا ذکر اللہ کی سبب سے عبادت، مصطفیٰ کے سبب سے عبادت ہے. ذکر علی کرو. تو کہاں ملے گا اطمینان؟ کہاں ہے؟ کہ اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر کرو گے تمہیں اطمینان ملے گا. اور جب اطمینان، توجہ ہے، جب اطمینان اپنے کمال کی سرحد کو پہنچتا ہے تو کرنے والا جو ذکر کر رہا ہے وہ خود نفس سے مطمئن ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کمال کی سرحد کو پہنچے گا. جب کمال کو پہنچے گا تو جو ذکر کر رہا ہے وہ خود کیا ہو جائے گا؟ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ. جب انسان کا نفس اطمینان کی منزل میں ہوتا ہے تو ضربت لگ کے کہتا ہے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لوگ زخم کھانے کے بعد تڑپتے ہیں، علی کامیابی کا اعلان فرماتے ہیں تاکہ زمانے کو پیغام رہ جائے تم اور ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی آپ نے دیکھا ذکر خدا کرو، ذکر خدا کرو کہ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. کس چیز سے؟ ذکر خدا سے. ذکر خدا سے انسان، پھر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، انسان جب ذکر کرتے کرتے، ذکر خدا کرتے کرتے منزل کمال پہ پہنچتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور جب انسان نفس مطمئنہ بن جائے تو دو منزلوں میں بڑھتا ہے. کبھی نفس رسول ہوتا ہے، کبھی نفس اللہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تیرا ذکر بھی عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیرا ذکر بھی. تیرا ذکر عبادت ہے. تیرا ذکر عبادت ہے. یعنی تو نے اتنا ذکر خدا کیا کہ تو منزل نفس مطمئنہ میں آ گیا. اور جب اس منزل میں آ گیا تو اب تیرا ذکر بھی عبادت ہے. تیرا ذکر بھی عبادت ہے. میں لفظ بدل دوں اگر اجازت ہو تو ایک صلوات پڑھے محمد والا. سنیے، آج جب تو نے اتنا ذکر کیا تو تو نفس مطمئنہ بنا. اور جب تو نفس مطمئنہ بن گیا تو اب کمال یہ ہے کہ تو نفس مطمئنہ ہے، خود تیرا ذکر عبادت ہوگا.
تیرا ذکر، لفظ استعمال کرو، زمین پہ نہیں رہیں گے، ابھی استعمال کرتا ہوں. اگر تو نے اللہ کا ذکر کیا، منزل کمال پہ پہنچا، خود نفس مطمئنہ بن گیا، تو اب تیرا ذکر عبادت ہے، تیری محبت ایمان ہے. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیری محبت ایمان، تیرا ذکر عبادت. اور جب ایمان آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے تو انسان کا قدم زمین پہ ہوتا ہے، فکر آسمان پہ ہوتی ہے. قدم زمین پہ ہوتا ہے اور فکر آسمان پہ ہوتی ہے. اور کبھی کوئی مسلمان یا وہ کوئی بھی کسی کا ایمان سمجھ لے، یہ آسان کام نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، جناب عمار یاسر، حضرت عمار یاسر رسول کے صحابی ہیں. انہیں کفار نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تم ان بتوں کو برا، ان بتوں کی محبت کرو اور ان بتوں کی تعریف کرو. عذاب پکڑ لیا گیا اور ان سے زبردستی بتوں کی تعریف کی کرا لی گئی. وہاں پر کچھ مسلمان بھی کھڑے ہوئے تھے ٹھیک ٹھاک سے. انہوں نے جا کے رسول سے کہا حضور آج تو عمار نے کفر کہہ دیا. آج تو کیا کہا؟ کفر کہہ دیا عمار نے. کہا ہوا کیا؟ کہا کافروں نے پکڑا تھا، سختی کر رہے تھے اور ان سے کہا کہ بتوں کی تعریف کرو، تو عمار نے بتوں کی تعریف کر دی. سنا پیغمبر نے، ابھی سن رہے تھے کہ جبریل آیت لے کے اترے اور آیت نے اعلان کیا کہ جس کا دل ایمان سے مطمئن ہو اور وہ مجبوراً کچھ برا و اچھائی کر دے بتوں کی، تو اس کا دل اگر مطمئن ہے ایمان سے تو اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. کمال ہے جو مسلمان ایک صحابی کے ایمان کو نہ سمجھ سکے، اسے دعویٰ ہے کہ وہ ابو طالب کے ایمان. وہ ابو طالب کے ایمان کو سمجھ گئے. اور دلیل کیا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا آخر وقت تک. رسول تھے، کہا کہ کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کہا بھتیجے یہ کمال ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا کلمہ پڑھنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اٹھاؤ مسلمانوں کو جو بیہڑ آبادیوں میں رہ رہے ہیں اور ایجوکیشن سے یہ بہت دور ہیں، الٹریسی ہے، اور ان سے پوچھو کہ کلمہ پڑھو، وہ محمد کے نام پہ جان تو دے دیں گے مگر ضروری نہیں ہے کہ کلمہ یاد ہو. ضروری نہیں ہے کہ انہیں کلمہ یاد ہو. وہ جان دے دیں گے محمد کے نام پر، جان دے دیں گے اسلام کے نام پر، مگر کلمہ یاد نہیں ہے. کہو کہ اب یہ کہاں سے مسلمان ہے، یہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کلمہ بچانا ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ذکر خدا کیجئے، ذکر پروردگار کیجئے. اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان عطا کرتا. جناب عمار یاسر کا ایمان کسی کے سمجھ میں نہیں آیا مگر وہ مطمئن ہے اس بات سے کہ میرے زبان پر کفریہ کلمات ہے مگر دل میں کفر نہیں ہے.
دل میں کفر نہیں ہے، زبان سے کفریہ کلمہ ہیں، ادا ہو گئے۔ اب میں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ بڑا اعتراض ہے کہ صاحب یہ لوگ تو جھوٹ ووٹ بھی بول لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد، صلوات پڑھے محمد۔ یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں اور جھوٹ کو اسلامی لباس دے دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب بتائیے، عمار یاسر نے بتوں کی تعریف کی ہی تھی مگر قرآن انہیں مومن کہتا ہے، قرآن انہیں مومن کہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کے دینے کا نام اسلام ہے اور دل سے کلمے کو بچانے کا نام ایمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک شخصیت جناب عمار یاسر، اور اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقیہ۔ تقیہ کے معنی یہ ہے کہ جان مال کو بچانے کے لیے غلط بیان دے دے مگر اپنے دین پر قائم ہو۔ اور تقیہ اس وقت حرام ہوگا کہ جب دین پہ کوئی حرف آتا ہو اور آدمی جھوٹ بول۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اللہ اللہ، اس وقت تقیہ حرام ہے۔ چنانچہ شہید ثالث علیہ الرحمہ کسی نے مشورہ دیا، ان کے احباب میں سے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم تقیہ کر لو ورنہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو انہی نے کہا کہ میرے جیسے آدمی پر تقیہ حرام ہے۔ غور کریں بھائی، میرے جیسے آدمی پر تقیہ، کیا اس لہجے سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ ارے بڑی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو حسین آ رہی ہے۔ امام حسین کے سامنے جب بیعت کا مطالبہ آیا تو امام نے فرمایا کہ میرا جیسا شخص یزید جیسے بھی، ارے صلواتوں پڑھے محمد علیہ، میرا جیسا یزید جیسے کی، کیا لہجے میں کچھ موجود نہیں ہے؟ میرا جیسا یزید جیسا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یزید جگر خارہ کی گود کا پروردہ، خدا کرے کہ ہمیں تاریخ پڑھنے کا شعور آ جائے۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے میں نے، اور کیا ہی اس لیے کہ ٹیسٹ کر سکوں کہ تاریخ پہ کتوں کی نظر ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یزید کی دادی ہندہ، اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ جگر خارہ، جگر خارہ کہتے ہیں کلیجہ چبانے والی کو، اس نے کلیجہ چبایا۔ یزید، یزید ہندہ جگر خارہ کا پوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یزید جیسے کی بیعت۔ ارے غور کرے بھئی، ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ یزید جیسے کی بیعت، جگر خارہ کی اولاد کی بیعت، میرا جیسا۔ اب میرے جیسے میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے، اس لیے حسین نے کہا کہ میرا جیسا۔ میں کہتا ہوں کہ حسین ایک روز پشت محمد پہ آ گئے تھے نماز میں، اور نماز کا سجدہ رک گیا تھا۔ حسین نے بتایا کہ جس کے لیے سجدہ رک جائے مصطفیٰ کا، وہ یزید جیسے کی بیعت۔ کیسے
کیسے کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد. کیسے کر سکتا ہے یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جو پشت رسول پہ آ جائے تو رسول کا سجدہ رک جائے. ہم نے بھی اس بارے میں کہا شعر، ایک شعر سننا مجھے بہت پسند ہے. وہ شعر جو شعر پسند ہے اور شعر کہتے ہیں انہیں لطف آئے گا. بہت مولانا بڑا اچھا شعر ہے کہ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے. ارے پھر ترکیب سنیں کس ترکیب سے شعر نکالا ہے کہ بیٹھا ہے تخت پشت رسالت پر شان سے، لگتا ہے بادشاہ عبادت حسین ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لگتا ہے بادشاہ عبادت حسین ہے، تخت پشت رسالت پر بیٹھا ہوا ہے حسین. عظمت تو ملاحظہ فرمائیں، ادھر بیٹھنے والا بھی مطمئن ہے اور جس کی پشت پہ بیٹھا ہے وہ بھی مطمئن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے سجدے سے حسین کے دل کو اطمینان تھا، حسین کے بیٹھنے سے محمد کے قلب کو اطمینان تھا. کتنا بڑا اطمینان تھا. حفلے کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ اگر اطمینان نہ ہو، دیکھیں پیغام کے طور پہ جملہ لے جائیے گا، اگر انسان کو اطمینان نہ ہو یا اس کے دل کو اطمینان نہ ہو تو بہترین بستر پر، اگر اطمینان نہ ہو تو بہترین بستر پر، بہترین محل کے اندر لیٹ کر بھی نیند نہیں آئے گی. خدا کرے کہ پہنچ جائے. بہترین بستر، بہترین محل، مگر چونکہ دل کو اطمینان نہیں ہے تو نیند آ نہیں سکتی. اور اگر دل مطمئن ہو تو چاروں طرف کھچی ہوئی تلواریں، ارے کیا سن رہے ہیں بھائی، کیا سن رہے ہیں؟ چاروں طرف کھچی ہوئی تلواریں ہوگی اور وہ ایسے بیچ رہا ہوگا، ایسے سو رہا ہوگا کہ کردگار اس کے نفس کا سودا کرے. ارے دنیا میں نہ ایسا سودا دیکھا نہ ایسا خریدار دیکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ٹھہرے، چاروں طرف کھچی ہوئی تلواریں ہیں. قلب حیدر مطمئن ہے، قلب مولا علی مطمئن ہے، اور تو اس اطمینان کی منزل میں علی سو رہے ہیں. قربان دنیا کا جاگنا علی کے سونے پر. کس اطمینان سے علی سو رہے ہیں کہ وہ مالک نفس علی کی خریداری کر رہا ہے، نفس علی کو خریداری کے لیے لے آیا ہے. علی سو رہے ہیں، جس کا نفس ہے وہ سو رہا ہے. ارے غور نہیں کر رہے؟ جس کا نفس ہے وہ سو رہا ہے، اور جس نے نفس کو پیدا کیا وہ خریداری کر رہا ہے. نہ کائنات میں ایسا کوئی سودا دیکھا، نہ کائنات میں ایسا کوئی خریدار دیکھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا خریدار بھی نہیں دیکھا. نفس مطمئن، دل مطمئن، اطمینان کی منزل ہے. آواز آئی علی نفس مطمئنہ ہے، علی نفس
مطمئنہ ہے. اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں، یہ پیغام کے طور پر ہے. قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اب تو میری طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں. غور کریں، بڑی بات کہی اللہ نے. اے نفس مطمئنہ، اب تو میری طرف پلٹ آ. اللہ کا یہ کہنا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی نظر میں حسین نفس مطمئن ہے. اللہ کی نظر میں حسین نفس مطمئن ہے. اور اب اس نفس مطمئن کے لیے کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب سانس لیں گے تو ارجعی کہیں گے، جب سانس نہیں لیں گے تو ترجعی کہیں گے. پلٹ آ میری طرف اس عالم میں راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں پلٹا کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں حسین سے راضی ہوں اور حسین مجھ سے راضی ہے. جملہ سنیں گے، میں حسین سے راضی ہوں، میں حسین سے راضی ہوں اور حسین مجھ سے راضی ہے. یہ آیت قیامت تک کے لیے ایک بڑا اعلان ہے کہ رضی اللہ سب کو نہ لکھنا، اسی کو لکھنا جس سے حسین راضی ہو. ہر آدمی رضی اللہ نہیں ہوگا، پہلے رضی حسین ہوگا پھر رضی اللہ. صلوات پڑھے محمد. مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اب تو پلٹ آ اپنے رب کی طرف. عالم یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں. پلٹ آ، پلٹ آ. تو نفس مطمئنہ ہے، تو نفس مطمئنہ ہے، پلٹ. میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے. اللہ نے اعلان فرمایا. ایک آیت ہمارے ہاں عام طور پہ پڑھی جاتی، جس کا انتقال ہو جائے فوراً کہتے ہیں انا للہ، آگے کیا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. انا للہ، ہم اللہ کے یہاں سے آئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. ہماری رجعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور آمد بھی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف جائیں گے. ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اب جانا تو ہے مگر پتہ کیسے چلے کہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں کہ کھینچ کے بلائے جائیں. صلوات پڑھے محمد. بھئی جانا تو ہے نا. آئی لائی حیات، آئے قضا لے چلی چلی. لائی حیات، ذوق کا شعر ہے. ابراہیم خان ذوق فرماتے ہیں کہ لائی حیات، آئے قضا لے چلی. چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. فلسفہ ہے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہم انا للہ و انا الیہ. ارے بھائی جا تو رہے ہو اللہ کی طرف مگر فرشتے کھینچ کے نہیں جا رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. کب سب پتہ نہیں ہے تو کوئی تو دلیل ہو، کوئی تو دلیل ہو. کائنات میں تنہا حسین ہے کہ جس نے یہ دلیل قائم کی کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں.
1000 بار کا سنا ہے مگر وہاں نہیں پہنچا ابھی میرا مجمع، لے جاتا ہوں، 1000 بار کا سنا ہوا ہے۔ حسین تنہا ہے کہ جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو کھینچ کے بلائے نہیں جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، رضا سے جا رہے ہیں، اپنی رضا سے جا رہے ہیں۔ کہا جانچوی کیسے دلیل ہوگی؟ تو دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے تیر لگنے کے بعد جنازہ اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چلے تو ہم سب اعمال کرتے ہیں عاشور کو اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، اور اس کے بعد کیا یہی رک جاتے ہیں؟ یہی رک جاتے ہیں یا کچھ تھوڑا سا اضافہ ہے؟ یہاں تک ہے قرآن کی آیت، اس آیت کے بعد حسین نے ٹکڑا لگایا رزم میں قضائے ہی، رزم میں قضائے ہی، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے پلٹنے والے ہیں، رزم میں قضائے اس عالم میں پلٹنے والے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، یعنی رزم میں قضائے ہی اس کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سلامات پڑھے محبت۔ یہ ہے منزل اطمینان حسین علیہ السلام۔ حسین نفس مطمئنہ، اور حسین علیہ السلام کے گھر کا بچہ بھی اسی منزل میں ہے جہاں پر ایک بزرگ کھڑا ہوا ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حسین تو حسین ہے، سید سجاد سید سجاد ہے، عباس عباس ہے، کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کسی بچے نے یہ کہا ہو ہم یزید کی بیعت کر لیتے ہیں۔ کوئی تاریخ ملتی ہے؟ چھوڑ دیجئے، جو حیات تھے وہ کربلا میں شہید ہو گئے، شہادت کے بعد جو زندہ رہے ان میں سے کسی ایک کے لیے کوئی بتا دے کہ اس نے کہا کہ اب ہم یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، کہو بیعت کر لو، تازیانے لگ رہے ہیں، بہتر بیعت کر لو، بچے آواز دیں گے بدن زخمی ہے مگر اطمینان باقی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج 7 ذی الحجہ میں نے یہ سوچا تھا کہ کچھ فضائل پڑھوں گا امام محمد باقر علیہ السلام۔ آج کی تاریخ 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ میں کچھ فضائل پڑھوں گا مگر کفیل صاحب نے یہ بتایا کہ عالمپور میں تابوت برآمد ہو رہا ہے، تو اس اعتماد کے ساتھ کہ یقیناً اس ذاکر نے فضائل ضرور پڑھے ہوں گے، ضرور پڑھے ہوں گے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اطمینان کے موضوع پر میں گفتگو کر چکا، اور بھی ہو سکتی ہے مگر ظاہر ہے کہ آپ کو آرام بھی کرنا ہے اور کل پھر مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت دردناک شہادت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کل مجلس پڑھتے ہوئے دہلی میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام نے رننیتی کو بدل دیا۔ اب تک جہاد تلوار سے ہو رہا تھا، امام محمد باقر نے تلوار کے جہاد کو قلم کے جہاد میں تبدیل کر دیا۔ مدرسے بنائے،
امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے ہزاروں تشنگان علم تھے کہ جو دور دراز سے آئے اور مدینے میں آباد ہو گئے، سرکار کے درس میں شامل ہوئے۔ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علم کے معیار، شاگرد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ دنیا کی یہ جو ترقی ہے یہ علم کیمیا کی بنیاد پر ہے۔ دنیا کی جو ترقی ہے، اس وقت جو ریولیوشن آیا ہوا ہے، یہ ریولیوشن علم کیمیا کی وجہ سے ہے، اور علم کیمیا کے بابا آدم جناب جابر ابن حیان ہے، اور جابر ابن حیان امام جعفر صادق کے شاگرد ہے، اور جعفر صادق امام باقر کے شاگرد ہے۔ ایک تسلسل ہے علم کا۔ باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والے کہ جو علوم کو شگافتہ کر رہا ہے وہ ہمارا پانچواں امام ہے۔ یہ امام کربلا میں موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں موجود ہے۔ بچوں کو بتانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ پاکیزہ نسل کا علمبردار ہے طہارت کا۔ یہ دو بھائی، ایک بھائی کا نام ہے حسن اور ایک بھائی کا نام ہے حسین۔ کس کے بیٹے ہیں؟ رسول اللہ کے فرزند ہیں، حضرت زہرا کے۔ ایک بھائی یعنی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسین کا بیٹا جب ازدواج ہوا، امام حسن کی بیٹی ہے فاطمہ اور امام حسین علیہ السلام کا بیٹا امام زین العابدین، جب ازدواج ہوا اور شادی ہوئی، شادی کے بعد جس کی ولادت ہوئی اسے محمد باقر کہتے ہیں۔ یہ میرا امام، پانچواں امام۔ کربلا میں پانچواں امام موجود ہیں۔ بعض روایتوں میں 4، بعض میں 5 برس کا سن لکھا ہے، چھوٹے سے ہیں مگر موجود ہیں۔ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کربلا میں تلواریں چلی مگر امام محمد باقر نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ امام محمد باقر صلح کے علمبردار رہے، کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جب زمانہ جنگ و جدل پہ اترا ہوا تھا، میرا پانچواں امام اس وقت قلم سے جہاد کر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے شام غریبہ میں، شام غریبہ سے کچھ پہلے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے خیموں میں آگ لگائی، اور جب آگ لگائی گئی تو ایک خیمہ جلا، ایک کے بعد دوسرا خیمہ جلا، دوسرے خیمے کے بعد تیسرا خیمہ جلا۔ راوی کہتا ہے کہ جو پہلا خیمہ جلا، بیویاں سمٹ کے دوسرے خیمے میں آ گئی، جب دوسرا جلنے لگا تو تیسرے خیمے میں آ گئی، اور جب تیسرا جلا تو چوتھے میں آ گئی، اور جب بیویاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی تو ظالم نیزے کی انیوں سے بیویوں کی چادریں چھین رہے تھے۔ آخری خیمہ بچا، آخری خیمہ بچا۔ حمید کہتا ہے کہ جب آخری خیمہ جلا اور اس میں شعلے بلند ہونے لگے تو حمید کہتا ہے میں نے ایک دراز قد کی بی کو دیکھا کہ وہ جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے،
बस मैं बीबी के करीब गया और करीब जाके कहा, बीबी ऐसा लगता है तुम्हारी कोई कीमती चीज रह गई है, ए बीबी उसे जलने दो मगर खुद को हलाकत में न डालो। हबीब कहता है कि बीबी ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया बल्कि नजफ का रुख किया और नजफ का रुख करके बुलंद आवाज से कहा, बाबा मेरा बीमार चल रहा। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। ये पहली मजलिस है इस सिलसिले की। आओ फातिमा ज़हरा के लाल पर रोए ताकि वो बीबी अपने लाल को रोने के लिए इस फन से आज़ाद आ जाए। बीबी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि नजफ का रुख किया और रुख करके कहा, बाबा मेरा बीमार चल रहा है। और एक जुमला और फरमाया, बाबा अपनी बेटी को इतनी ताकत दे दीजिए कि मैं अपने बीमार को निकाल लाऊं। रावी कहता है कि इतना कह के बीबी ने या अली कहा और चलते हुए खेमे में कूद गई और अभी कुछ देर न गुजरी थी कि अपनी पुष्ट पर डाले हुए एक बीमार को लाई। हाय ज़ैनब, कभी तसव्वुर किए बाब उरूज को देखे कि बीबी 10 मुहर्रम को जलते हुए खेमे से अपने बीमार को लाई है। बीबी का खेमे में जाना और पुष्ट पर डाल के लाना ये समझने के लिए काफी है कि बीमार जलते हुए खेमे से खुद निकलने के काबिल न था। अगर बीमार निकल सकता होता तो ज़ैनब पुष्ट पर डाल के न लाती। अरे रोना तो इसी बात का है जो बीमार 10वीं मुहर्रम को जलते हुए खेमे से खुद निकलने के काबिल न था। 11वीं मुहर्रम को उसी बीमार के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में तो गले में तो पाँव में बेड़ी, कमर में लंगर, वो आवाज दे रहा था, बाबा खुदा हाफिज। इसी मंजिल पर हमीद इब्न मुस्लिम कहता है और इसको बाज़ लोग जनाब सकीना के सिलसिले में से भी इस रिवायत को पेश करते हैं, जबकि अरबाब मकातिल ने इमाम मोहम्मद बाक़र को लिखा। हबीब कहता है कि जब खेमों में आग लग रही थी तो मैंने देखा कि एक बच्चा जिसके दामन में आग लगी हुई इधर उधर दौड़ रहा है। मैंने सोचा कि बच्चा कहीं जल न जाए। मैं करीब गया बच्चे के तो बच्चे ने मुझे दुश्मन समझ के दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ जब वो दौड़ता था तो दामन की हवा, दामन में हवा लग के आग तेज होती थी। हमीद कहता है मैंने बच्चे को पकड़ा और पकड़ के बच्चे के दामन की आग बुझाई। पर जुमला सुनेंगे रोते हुए घरों को जाइए। मैंने बच्चे के दामन की आग बुझाई। हमीद कहता है बच्चे ने मुझे अपना मोहसिन समझा और मोहसिन समझ के कहा, ए शेख जहां इतना एहसान किया है इतना एहसान और कर कि मुझे नजफ का रास्ता बता दे। हमीद कहता है मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मेरे दादा अली आराम कर रहे हैं, दादा के पास जाके कहूंगा ए दादा घर लुट गया, बाबा का बिस्तर जल गया, सकीना के गौहर छिन गए। अरे जानते हैं ये कौन सा इमाम? ये हमारा 5वां इमाम मोहम्मद बाक़िर जिसकी इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। जो जो तशरीफ़ लाए हैं और ला रहे हैं और लाएंगे
ان مجالس میں تشریف شرکت کرنے کے لیے پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، جو بیمار ہوں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر ارکان انجمن معین المجالس جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے انہیں ایصال ثواب فرما۔